مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، یہ منبر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا آدھا گھنٹے کے لیے، میں نے اس کو کس طرح استعمال کیا؟ کیا اس کا حق ادا کیا نہیں ہے؟ آپ لوگوں کے حقوق جو ہمارے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پیچھے نماز پڑھنے ہوگا، لوگوں کا حق ہم نے ادا کیا نہیں کیا؟ ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کیا نہیں؟ اتنی ایمانی فراست ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ نور بصیرت ہے یا نہیں؟ ایمان کی روشنی ہے یا نہیں کہ ہم اپنے مقتدی کے پیشانی میں جو سوال چھپا ہے اس سوال کو ہم پڑھ سکیں، اس کے باڈی لینگویج سے جو سوال جھلکتا ہے اس کو ہم پڑھ سکیں، اس کے جواب دے سکیں، اس کو مطمئن کر سکیں۔ تو اس وجہ سے باتیں ہم بار بار دہراتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت کامل مالک کے پاس بھی موقع تھا بہانہ کرنے کا، اس کی زبان بھی بہت تیز تھی، فصاحت و بلاغت تھی، شاعر تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں کروں گا، میں تو حقیقت بتا دوں گا۔ پھر اب کیا کیا؟ ان سے بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، بتایا تھا نا 2 جمعوں میں، سوشل بائیکاٹ۔ اور آپ میں سے اکثر نے پہلی مرتبہ سنا ہے کہ اسلام میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا یہ بات، جب ہی ہمیں اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات ہی نہیں ہے، بنیادی معلومات ہی نہیں ہے، سمجھ میں نا؟ وہ ہم تو اس اسلام کو سمجھتے ہیں جو بالکل بے ضرر ہے، کسی کو کچھ نہیں کہ وہ گائے کی طرح ہے، بالکل لاغر دبلی گائے جو اپنے پاؤں میں کھڑی نہیں ہو سکتی، دوسروں کیا بولے گی؟ بھائی وہ اسلام توانا، تندرست ہے، صحت مند ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، ایک مضبوط اسلام ہے، اس کے باؤنڈریز ہیں، اس کے سرکلز ہیں، اس کے حدود ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس کے سب کچھ ہیں۔ وہ مقصد کو بالکل قبول نہیں کرتا، تہذیبوں کی مقصد کو قبول نہیں کرتا، کسی اور تہذیب کے اثرات کو قبول نہیں کرتا، کس کی چھاپ کو قبول نہیں کرتا۔ وہ غیرت مند خدا کا، غیرت مند نبی کا غیرت مند دین ہے۔ اس دین کو ہم نے کچھ سے کچھ ڈال دیا، ہم نے دائیں سے بھی لے لیتے ہیں، بائیں سے بھی لے لیتے ہیں، آگے سے بھی لے لیتے ہیں۔ ہماری مسلمانی ایسی ہے کہ اس میں کوئی فرق آتا نہیں، حرف آتا نہیں، سمجھے نا؟ پھر ہم پکے مسلمان ہیں، جس سے پوچھو نا یار ہمارا ایمان کمزور ہے تو بولتے نہیں کہاں کمزور ہے، ہمارا تو ایمان مضبوط ہے، سمجھے نا؟ تو میرا اپنے اسکول میں میٹنگ کی ماں باپ سے باتیں بتائی، پھر میں نے کہا دیکھو ہم سب کا ایمان مضبوط ہے نا؟ آپ کہہ رہے ہاں، میں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، میرا ایمان مضبوط نہیں، تمہارا کہاں سے آ گیا؟ بھائی ایمان والا ہم جیسے نہیں ہو سکتا یار، یقین مانیو ہم جیسے نہیں ہو سکتا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا ایمان کمزور ہے۔ مجھے تو پتہ ہے بھائی، تم سب گواہ ہیں نا کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے نبی کی نیابت کر رہا ہوں، نبی کی وارث ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، مجھے لوگ عالم کہتے ہیں، اور میں 24 گھنٹے میں پوری زندگی میں یقین جانو دنیا کا کوئی کام نہیں کیا، ایک دن بھی دنیا کمانے کے لیے ہم نے زندگی میں نہیں لگایا۔ قرآن کے ماحول میں رہتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن اشاعت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود میرے معاملات دیکھو نا، بولیں گے ولی اللہ کے معاملات ہیں۔ میں اگر ہم 24 گھنٹے کے معاملات بتا دوں گا نا تو آپ بولیں گے یار تو اللہ کے نیک بندوں کے معاملات ہیں، اس سے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایمان کچھ اور چیز ہے بھائی، وہ ہمارے اندر سے رخصت ہے۔ اگر ہم اس معاشرے میں اگر ایماندار ہوتے نا، یہ جو اتنا ظلم ہو رہا ہے، قتل غارت گیری ہو رہی ہے، یعنی کیا کتنا ظلم ہے ہمارے معاشرے میں یار، اٹھتے ہمارا علماء ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے، اپنا کام ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، جیسے ہم کرتے ہیں، جمعہ پڑھانا ہے، مدرسے میں پڑھانا ہے، کس نے بلایا نکاح پڑھانا ہے، کسی تقریب میں بلایا تو ہم نے بیعت کرنی ہے، ابھی جاؤ نا ڈی ایس پی کے پاس بھی جاؤ، کمشنر کے پاس بھی جاؤ۔ اگر یہ کراچی کے بڑے بڑے علماء یہ تینوں مسلک والے آپس میں اتحاد کر کے امت کے ان غریبوں کے ہاتھ پر ترس کھا کے اگر یہ وزیر اعلیٰ سے ملیں، کور کمانڈر سے ملیں، 15-20 افراد کا جو تمام سندھ کے بڑے علماء مل کے، سندھ کی سطح پر اور پورے ملک علماء مل کے بڑوں سے ملیں، بھائی احساس دلائیں تم کہاں جا رہے ہو، ملک کی کیا حالت ہے، غریبوں کی حالت کیا ہے، یہ کرپشن اتنا عام ہے، چرس اتنا بکتا ہے، بے تحاشا بکتا ہے، ہر جگہ ظلم ہے۔ ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں انصاف ہوتا ہو، میرٹ پہ کام ہوتا ہو، نہیں۔ یہ علماء جو اپنا کردار لے کے بیٹھ گئے نہیں، اسلام علماء اپنی یہ کردار نہیں ہے جو کر رہے ہیں، یہ تو خالی مسجد میں دبا کے بیٹھ گئے، پانی اگر آگے چاروں طرف سے بڑھ گیا تو مسجد بچ جائے گی، مدرسہ بچے گا، بس یہ چاروں طرف سے لاوے مسجد مدرسے میں بند ہو کے بیٹھ گئے، پوری قوم کو تو چھوڑ دیا ان کے ہاتھ پر۔ یہ اسلام نہیں ہے، جتنا بڑا سے بھی بڑا عالم ہے یہ کرتا ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ پچھلے علماء کے کردار دیکھیں، انہوں نے کیا کیا، بادشاہوں کے پاس گئے، خط کتابت کی، اپنا تمام اثر رسوخ استعمال کرتے رہے، زندگی کے تمام معاملات میں غریبوں کا دفاع کرتے رہے، غریبوں کے چولہے جلاتے رہے، سمجھ میں نا؟ میں وہاں مسجد میں پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمارا مدرسہ ٹوٹا تھا، میں مسجد میں ہماری کلاسیں لگتی تھی، اچھا وہ میرے پاس خواتین آتی بہت زیادہ، وہ غریب خواتین مانگنے والی۔ ایک دن ایسا ہوا مسجد کے کمرے میں ساری لڑکیاں، جوان لڑکیاں سو رہی ہیں، اور کسی دوپٹہ اترا ہوا ہے، کسی کا جب عورت سو رہی تھی تو کمیٹی والے میرے پاس آ گئے، یار وہاں یہ ہو گیا، اور یعنی مجھے بلیم دے رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہوا۔
میں نے کہا بھائی یہ میری بیٹیاں نہیں, میں نے نہیں بلایا, یہ تو قوم کی بیٹیاں ہیں, میں نے کس کو نہیں بولا تھا. ان کے گھر میں چولہا نہیں چلتا, شام کی روٹی کا انتظام نہیں ہے, تو یہاں نہیں آئے تو کہاں جائیں؟ پھر دوسری وہ جگہ ہے نا جہاں جاتی ہیں پیسے کماتی ہیں عزت بیچ کے, وہاں جانا بھی نہیں دے تو مسجد میں بھی آنے نہیں دے تو کہاں جائیں گے؟ آپ بتائیں نا کہاں جائیں؟ جس غریب کے پاس شام کی روٹی کا انتظام نہیں ہے, جس کے بچے بگڑ رہے ہیں, یعنی یقین جانو مسجد میں بیٹھا ہوں پلاسٹک کے چپل نہیں ہے, پلاسٹک کے چپل پاؤں میں نہیں ہے, مسجد میں بیٹھ کے میں بات بتا رہا ہوں. میرے پاس واقعات ہوتے ہیں نا جینین واقعات, پلاسٹک, یعنی بچے پردہ کرنا چاہتی ہے, برقع نہیں ہے, برقعے کے پیسے نہیں ہے, تو کہاں جائیں گے؟ ان کا ایمان کون بچائے گا؟ ان غریبوں کا کون دفاع کرے گا؟ یہ نبی کے وارثوں کا کام یہ نہیں ہے. ہم نے مشن سیٹ گئے, بس ایک کام ایک کونے لے کے بیٹھ گئے, بس ہم نے لوگوں سے چندہ کرنا ہے, مدرسے چلانا ہے. مدرسے میں 2% طبقہ آتا ہے, 98% کو اللہ کے راستے میں چھوڑ دیا. جب بھی کسی عالم کے, کوئی بڑا سا بڑا عالم ہے, آپ اس کے محفل دیکھیں, اس کو پروگرام دیکھیں, سب ٹوپی داڑھی والے ہیں. یہ نوجوان نسل, یہ ننگے سر والے, یہ کلینشی والے, ان کے پیچھے کون جائے گا؟ ان کو کون لائے گا اس کی طرف؟ میرے حساب سے جو میں تو کھلے دل سے بات کرتا ہوں, کوئی بات ہو نہیں کرتا ہوں, اور میرے پیچھے نماز پڑھنے والے سب میرے اپنے, کوئی غیر نہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں, ہمیں فیملی ممبر ہے, اس وجہ میں کھل کے بات کرتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں, میرا بس لے کر میں تو یہاں ایک فرد کو نہیں چھوڑوں گا. میں ہر درد میں جاؤں گا, تھانے میں جاؤں گا, سمجھنا, ڈی ایس پی پاس جاؤں گا, اسپیکر پاس جاؤں گا, وزیر کے پاس جاؤں گا, مشیر کے پاس جاؤں گا, سب جگہ میں جاؤں گا, بھی احساس دلاؤں گا کیا ہو رہا ہے. کتنا کھاؤ گے یار اس ملک کو, کس حالت پہ پہنچاؤ گے, سمجھ میں نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. پھر بات دوسری طرف نکل گئی. اس جمعہ میں بھی یہ بات وہی ہو رہی تھی نا, وہ صحابہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا, اس وجہ سے ان کے کام بھی ہر کام میں ایمان کو پیش نظر رکھتے تھے کہ اس چیز سے ایمان کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے, اس سے ایمان میں کوئی خلل تو نہیں آئے گا, ایمان کوئی کمزور تو نہیں ہوگا, ایمان کو تو نقصان نہیں ہوگا. وہ ایمان ہر جگہ بولتا تھا, اپنا لوہا منواتا تھا, اپنی وجود کہ میں سینے میں یہ سینہ ایمان سے معمور ہے, اپنے کردار سے وہ دکھاتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اور بھائی توبہ کی شدید ضرورت ہے, استغفار کی. کوئی آ کے ہمارا اپنا مسئلہ حل نہیں کرے گا. جس دن یہ مسجدیں بھریں گی نا, توبہ والوں سے مسجدیں بھر جائیں گی, لوگ آ کے مسجدوں کو بھر دیں گے, اور یہاں سے چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوں گی, ہر کوئی رو رہا ہوگا, سمجھ میں نا, اور اللہ سے کان پکڑ کے توبہ کر رہا ہوگا, تب ہمارے مسئلے حل ہوں گے. یہ سارے مسئلے حل اوپر سے ہوتے ہیں, سمجھنا, آرڈر اوپر سے آتا ہے, نیچے کوئی خدا کا نائب نہیں ہے, کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے جو مسئلوں کو حل کرے. جن کو ہم سمجھتے ہیں خدا, یہ خدا نہیں ہے, سمجھنا. خدا ایک ہے, وہیں سے آرڈر آئے گا, وہیں سے تقدیر لکھی جاتی ہے, اور وہیں سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے بھائی. توبہ کا اہتمام کرو بھائی, توبہ کا کم سے کم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھو بھائی. صرف اتنا بھی پڑھو گے نا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اردو میں بولے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اللہ میں توبہ کرتا ہوں, وہ فائدے سے خالی نہیں. اور گھر میں بھی بتائیں بھائی, گھر میں خواتین کو بتائیں, چھوٹے جہاں تک یہ آپ کا بس کام کرنا, آپ سب کام کرتے کرتے زبان کو عادی بنا لیں کہ یہ توبہ کرتی رہے. انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے دن بھی پھیریں گے, اور اچھے دن ہمیں بھی ملیں گے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.